الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع عذاب قبر برحق ہے، قسط نمبر 3،
از احادیث مبارکہ، اور اس موضوع کی یہ آخری قسط ہے، اور آج 1436 سنہ ہجری ربیع الاول شریف کے مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بعثت کا حقیقی جو مقصد تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ جل شانہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلانا تھا۔ آج کا ہمارا جو درس احادیث کی روشنی میں ہے، الامام المحدث الفقیہ عاشق رسول ولی کامل الشیخ جلال الدین السیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب شرح الصدور سے احادیث مبارکہ پیش کی جائیں گی۔ امام جلال الدین سیوطی بڑے پائے کے محدث، فقیہ اور شیخ تھے۔ کئی بار سرکار مدینہ علیہ السلام کی ایک روایت میں 70 بار اور ایک میں 72 مرتبہ اس کتاب میں جس مصنف نے احادیث کو اکٹھا کیا، اس مصنف کو جاگتے ہوئے یا 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ اس قدر کامل ہستی تھی۔ لوگ خواب میں دیکھنے کو ترستے ہیں، اور ایک بار کتنا خوش قسمت تھا یہ، جاگتے ہوئے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 70 یا 72 مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ان پہ کرم فرمایا اور ان کو اپنا دیدار جاگتے ہوئے عطا فرمایا۔ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشافعی، آپ لکھتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں اس روایت کو نقل کیا، جس کو جلال الدین سیوطی شرح صدور عذاب قبر برحق ہے، اس چیپٹر کے عنوان میں، اس باب کے اندر آپ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات نماز پڑھانے کے بعد، اور میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اکثر صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کی طرف رخ انور پھیرتے، فرماتے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر مجھ سے پوچھ لو، اس کی تعبیر مجھ سے۔ حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن سرکار نے صحابہ کی طرف رخ انور کیا نماز کے بعد، اور فرمایا کیا تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ بسا اوقات آپ کی عادت مبارک تھی، صحابہ سے پوچھ لیتے، کیونکہ خواب کی تعبیر علماء ہی سے لی جاتی ہے، ہر عام فام سے خواب کی تعبیر شرعاً لینے کی اجازت نہیں ہے، علماء ہی کی ذمہ داری ہے انہی سے پوچھا جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا آج رات میرے پاس 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، شخص آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فرمایا میں ان کے ساتھ چل پڑا، تو مجھے وہ ارض مقدسہ میں لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ
ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے یعنی سر کے اوپر ایک اور شخص کھڑا ہے جس نے ایک پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ پتھر. اور میں نے دیکھا وہ پے در پہ اس کے سر پہ پتھروں کو مارے جا رہا ہے. سر اس کا کچلتا جا رہا ہے، وہ مارے جا رہا ہے، وہ کچلتا جا رہا ہے، وہ مارے جا رہا ہے. فرمایا جب وہ اس کو پتھر مارتا اس کا سر کچل کے ختم، پھر فوراً ہی اسی طرح کا سر تیار ہو جاتا، یعنی نئی شکل و صورت میں. وہ پھر مار دیتا، پھر تیار ہو جاتا، وہ پھر مار دیتا، پھر ٹھیک ہو جاتا، وہ پھر مار دیتا. فرمایا یہی کام میں نے دیکھا. میں نے ان فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ ہمارے ساتھ مزید آگے چلیے، آپ ہمارے ساتھ مزید. یہ کون ہے؟ سرکار کو بھی پتا ہے کہ یہ کون ہے. پوچھنے کی حکمت تھی کہ امت کو پتا چل جائے. نہ پوچھا جاتا، دل ہی دل میں رکھ دیتے تو آج ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب شخص تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ تو تب لازم آئے گا جب معاذ اللہ فرشتوں کی شان سرکار سے زیادہ ہو. پوچھنے کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ چل جائے، ورنہ رب تبارک و تعالی صبح و شام کے فرشتے جب تبدیل ہو کے جاتے ہیں ان سے اللہ نہیں فرماتا، صحیح میں حدیث نہیں ہے تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا اور کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو. حالانکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے نا، بقول ہر ایک کے، بقول اس بات کو تو ہر ایک مانتا ہے. پھر اللہ کیوں پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، کس حال میں پایا تھا؟ کہتے ہیں مولا جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، جب آئے تھے تب بھی نماز میں تھے. عصر اور فجر کے وقت جو تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ مقصد کیا تھا؟ تاکہ بندوں کو بھی پتہ چلے، تاکہ بندوں کو بھی. ادھر بھی وہی حکمت ہے. انہوں نے کہا آپ آگے تشریف لے آئیے. سرکار نے فرمایا ہم آگے چلے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک تنور سے بڑا شور شرابے کی آوازیں آ رہی. ہم نے اندر جھانک کر دیکھا اس میں مرد اور عورتیں بالکل ننگے جل رہے تھے، ننگی حالت میں جل رہے تھے، اور ان کے نیچے جہنم کی آگ کے شعلے ان کو جلانے کے لیے نیچے سے بھڑک رہے تھے. جب ان کی جانب وہ آگ بڑھتی تو وہ شور مچاتے ہیں. وہی آواز ہم نے سنی تھی. تو میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ کچھ آگے تشریف لے چلیے، آپ کچھ. سرکار نے فرمایا ہم آگے چلیں. تو ہم آگے ایک نہر پہ جا پہنچے. عام نہروں میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ فرمایا لیکن اس میں خون چل رہا تھا. اس نہر میں کیا تھا؟ خون سے بھری. اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا اسی خون میں تیر رہا، اور اس نہر کے کنارے پر بہت سارے پتھر لیے ایک آدمی کھڑا ہے. بہت سارے پتھر لیے ایک آدمی کھڑا ہے. یہ تیرنے والا شخص جب کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو اپنا منہ کھولتا ہے. وہ جو باہر پتھر لے کے کھڑا ہو اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے. وہ اس کے منہ میں پتھر، پھر یہ پیچھے چلا جاتا ہے. پھر کچھ دیر تیرنے کے بعد پھر آتا ہے، منہ کھولتا ہے تو وہ سامنے والا شخص اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ برابر جاری و ساری تھا. تو میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ آگے چلیے، آپ ہمارے ساتھ کچھ. فرمایا ہم آگے چلے. تو ہم ایک انتہائی بدترین کبھی شکل و صورت کے آدمی کے پاس جا پہنچے، اور اس کے پاس آگ تھی جس کے ارد گرد وہ چکر کاٹ رہا تھا. جس کے ارد گرد کیا کاٹ رہا تھا؟ میں نے ان فرشتوں سے کہا بھلا یہ کون ہے؟ بھلا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیں. انہوں نے کہا آپ.
سرکار نے فرمایا ہم آگے چل پڑے. آگے ہم ایک سرسبز و شاداب باغ میں جا پہنچتے ہیں جس میں ہر طرح کے پھول پودے، ہر طرح کی ہر چیز وہاں موجود تھی عیش و عشرت کے اعتبار سے. اور اس میں ایک شخص اس قدر لمبے قد کا تھا کہ گویا اس کا سر آسمان سے لگ رہا، گویا اس کا سر. یہ عزت کے لیے جملے بولے جا رہے ہیں، اس بندے کی عزت کے لیے، عظمت و شان کے لیے. اور اس کے پاس کچھ بچے تھے، اس شخص کے پاس کچھ کیا تھے؟ بچے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی مزید آگے چلی، مزید آگے چلی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم مزید آگے چلیں تو ایک اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل باغ میں جا پہنچے. جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ایک شہر شروع ہوتا ہے. کیا شروع ہوتا ہے؟ شہر شروع ہوتا ہے. فرمایا ہم اس شہر میں جب پہنچے تو ہم نے دیکھا اس شہر میں جتنے محل ہیں اس تمام محل میں یا سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں یا چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. پورے شہر کے اندر جتنے محل تھے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دو فرشتوں سے پوچھا اور اس کے اندر جو لوگ سرکار نے دیکھے کچھ حسین و جمیل تھے پورے جسم میں، کچھ کبھی تھا، یعنی پورا جسم حسین نہیں تھا، کسی جگہ سے حسین تھا اور کسی جگہ سے کبھی تھا، بدصورت تھا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لوگوں سے فرشتوں نے کہا وہ سامنے نہر ہے، اس میں غوطہ لگا کے ہو. اس نہر میں فرمایا وہ غوطہ لگا کے آئے تو اب سارے کے سارا جسم ان کا حسین و جمیل ہو گیا. سارے کے سارا جسم ان کا حسین و جمیل ہو گیا. پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس جگہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئے ہیں یہ ہے جنت عدن، یہ ہے جنت عدن ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو اس میں دیکھا تو بس اس میں مجھے محلات ہی محلات سفید رنگ کے، سفید، نور علی نور، نور علی نور. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جب یہ خوبصورت محل انہوں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا تو وہ فرشتے کہنے لگے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سوالات کا جواب. سب سے پہلے آپ نے جس شخص کے متعلق پوچھا، اس کے بعد جس شخص کے متعلق پوچھا، اس کے بعد جس شخص کے متعلق آپ نے پوچھا. انہوں نے کہا پہلا شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ وہ تھا جس کو آپ نے عذاب میں مبتلا دیکھا، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا تھا، قرآن پھر اس کو بھلا